بہار کا موسم تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ کی بہار اس لیے ناقابل فراموش ہے کہ میری ناشپاتیوں اور چیریز کے پیڑ پہلی مرتبہ پھولے ہیں، اور کچھ زیادہ ہی پھولے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ناشپاتی کا پہلا پودا، میرے پاس 3 پودے ہیں، تو یہ ان میں سب سے چھوٹا ہے، 2 سال سے کچھ تھوڑی سی زیادہ اس کی عمر ہے، اور یہ میرے دوست شیخ حمید صاحب ہیں جو محکمہ جنگلات میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ مجھے بھیجا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے دوسرا پودا، اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 برس ہے۔ تو یہ وہاں اسلام آباد FLM میں رہتے تھے، تو ہمارے نیبر تھے، تو ان کی مسز نے میری مسز کو یہ گفٹ کیا، یہ ان کے اپنے باغ پشاور سے انہوں نے لایا۔ اس کے ساتھ 2 انہوں نے ہمیں آلو بخارے کے بھی پودے دیے، تو وہ بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، ناشپاتی کا تیسرا پیڑ ہے، اور یہ کتنا بڑا ہے، جبکہ اس کی عمر، جو پچھلا میں نے آپ کو درخت دکھایا تھا، جو میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد سے ہمارے جو نیبر تھے انہوں نے اپنے باغ سے لا کے دیا، تو اس سے یہ 2.5 سال چھوٹا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا ہے اس کا تنا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست ہیں راجہ طاہر عظیم، وہ بیچارے فوت ہو گئے 2 برس پہلے، تو یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پودا بڑا ہو زیادہ، تو آپ یوں کریں کہ آپ لوکل روٹ سٹاک کولیکٹ کریں۔ تو میں نے یہ ایک جو بٹنگ کہتے ہیں ہمارا، وہ میں نے لگایا، اور اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر میں نے گرافٹنگ کی۔ یہ اسی ناشپاتی کی گرافٹنگ ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اسلام آباد سے میں وہ جو ہمارے نیبر تھے انہوں نے مجھے دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ پودا۔ یہ ہے جی چیری، یہ آپ دیکھیے، اس پہ بھی پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ تو اسے جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے والد صاحب کی یاد آتی ہے، انہوں نے ہمارے بچپن کے دنوں میں یہاں چیری لگایا ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہیں اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکے کیونکہ ہم تو یہاں رہتے نہیں تھے، تو وہ ضائع ہو گیا پودا، بلکہ 2-3 تھے وہ ضائع ہو گئے۔ تو پھر اب یہ میں نے اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور دیکھیے کتنا خوبصورت پودا ہے، بالکل جیسے امبریلا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے نیچے اس کا ڈنڈا، اور وہ اوپر جیسے اس کا وہ چھت ہوتی ہے نا امبریلا کی، تو یہ بھی پہلے اس کے پھول کھلیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر پتے لگیں گے۔ آلو بخارے کے میرے پاس 4 درخت ہیں، یہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا، یہ دوسرا آلو بخارا، یہ اب آپ دیکھیے کہ کتنا یہ بڑا ہو گیا، خوب اس پر بھی پھول آئے ہیں اس مرتبہ۔ یہ ہے جی تیسرا آلو بخارا، اور یہ دیسی آلو بخارا، یہ ہمارے تایا ہیں، انہوں نے اپنے گھر لگایا ہوا تھا، یہ پکتا ہے تو اس کا بیک وقت اس کا رنگ جو ہے وہ یلو اور ریڈ ہوتا ہے، یہ اس کا مکسچر ہوتا ہے، تو یہ سیب کی طرح اسے کاٹ کے کھاتے ہیں، اس کی شیلف لائف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میں نے جیسے آپ کو گزارش کی کہ ہمارے تایا کے گھر میں لگا ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہیں ناپید ہو گیا، تو یہ میں ہمارے تایا کے گھر سے کوئی یہ لے کے گیا تھا اپنے گھر لگانے کے لیے پودا، تو اس سے پھر میں اس کا بچہ لایا ہوں، اور یہ 3 برس پہلے میں نے لگایا، تو اس مرتبہ اس پر بھی پھول آئے ہیں۔ یہ ہے خوبانی، تو خوبانی کے جو ہے وہ میرے پاس 3 پودے ہیں، بہت ہی اچھی قسم کی خوبانی ہے، اور یہ بھی وہ جو میرے دوست ہیں شیخ حمید صاحب، میں نے ذکر کیا جنگلات میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ میں ہمیشہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ یہ ہے آڑو، ہمارا دوسرا پودا، اور یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، کیا آپ یقین کریں گے اس کی عمر جو ہے وہ 3 سال سے بھی کم ہے، تو اس نے گزشتہ سے پچھلی مرتبہ کافی زیادہ فروٹ دیا تھا، اس مرتبہ بھی اس پر بہت زیادہ پھول لگے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے جی سیب، سیب کے میرے پاس مختلف 3 اقسام کے 5 درخت ہیں، تو یہ سب سے لیٹ اس پہ جو ہے وہ پھول لگتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے خزاں ہے، تو اس پہ ابھی پھول لگے ہی نہیں ہیں۔ یہ دوسرا سیب آپ دیکھیں گے، اس کی کونپلیں بس تیار ہو رہی ہیں۔ چھوٹا سا سیب یہ بھی دیکھ لیجئے، لیکن اس کی جو ہے وہ آپ قد پہ نہ جائیں کیونکہ یہ پچھلے 2 سال سے پھل دے رہا ہے۔ اس ایک آلو بخارے کے اوپر ہم نے 2 طرح کے آلو بخارے جو گرافٹنگ کے ذریعے لگائے ہوئے ہیں، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ پائن کے بھی ہم نے جو ہے وہ 5 درخت اس مرتبہ لگائے ہیں، ایک اور پائن، یہ بھی پائن یعنی چیڑ، کتنی خوبصورت یہ دکھائی دے رہی ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ہوتی ہے دیار، یہ دیکھیے یہ 2 درخت ہیں، یہ کافی بڑے ہیں، 30-35 سال ان کی عمر ہوگی،
تو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے یہ لگائے تھے جب وہ یہاں پر رہتے تھے، اب تو وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ دیکھیے کیا خوبصورت، یہ جو آزاد کشمیر کا مشہور و معروف دیار جو ہوتا ہے جس کی لکڑی بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ آپ نے آیت تو سنی ہوگی کہ جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لی تو گویا اس نے تمام نوع انسانی کا خون کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی تو یوں سمجھو کہ اس نے تمام نوع انسانی کی جان بچائی۔ تو یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں جس کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں۔ خاص کر کے آج کل جبکہ دنیا کو کلائمیٹ چینج سے شدید ترین خطرات لاحق ہیں، تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا تدارک بھی درختوں کے لگانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ درخت لگانا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو وقت ضائع مت کیجئے، آپ کے پاس جتنی بھی زمین ہے، اور اگر آپ کے پاس اپنی زمین نہیں بھی ہے تو چاہے کسی کی زمین میں ہی لگائیں، لیکن درخت لگائیں۔ اپنا ایک قطع یاد آ رہا ہے کہ کاٹتے کیوں ہو ان درختوں کو، سانس لیتے ہو جن کی چھاؤں میں، ان درختوں سے اور پیار کرو، ان کو شامل کرو وفاؤں میں۔